توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان بغیر اقرار رسالت کے کامل نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب پر ایمان لانا اجمالاً یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار یا توہین یا بے ادبی یہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ہر نبی کی تعظیم، توقیر، ادب ضروری ہے۔ انبیاء کی تعداد کے حوالے سے احادیث طیبہ میں دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک میں 2,24,000 کا عدد اور ایک میں 1,24,000 کا عدد آیا ہے۔ احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش کا لفظ ساتھ میں رکھا جائے کہ جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ہم ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے۔ منصب نبوت پر جو بھی فائز ہے، ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کی طرف گناہ یا غلطی کی نسبت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں بربادی اور خرابی ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فقہ الاکبر کے اندر فرمایا کہ والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں علیہم السلام سارے کے سارے گناہ صغائر اور کبائر اور کفر اور ہر برے عمل سے وہ پاک ہیں، بری الذمہ ہیں، منزہ ہیں۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات انسان عام بندہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ کیا ہوا یار، غلطی ہو گئی، تو آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی۔ یہ جملہ کہنا آدم علیہ السلام کی شان میں توہین ہے اور ایمان کو برباد کرنے والا، لہٰذا ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر ٹارگٹ کر کے آدم علیہ السلام کو، یہ ایمان کو برباد کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لم نجد لہو عزما، آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ تو نبی کی طرف کسی برے فعل کی نسبت کرنا یہ ایمان کو برباد کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کی تعظیم اور توقیر لازم ہے۔ کسی نبی کا انکار یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر تمام انبیاء عادل، عالم، متقی، پرہیزگار، صادق، سچے، امانت دار ہیں، اور تمام اوصاف کمالیہ سے، تمام اچھے خصائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزین فرمایا ہے۔ ہر نبی کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے۔
انبیاء میں رسول خاص ہیں۔ رسولوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 313 ہے، اور پھر ان میں اولو العزم صاحب کتاب صاحب شریعت 4 ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلا اور عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کے سردار، امام اور مقتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر نبی کو بے شمار کمالات عطا کیے گئے، اور وہ سارے کمالات جو دیگر انبیاء کو دیے گئے تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں پہلے سے موجود تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ عیسائی اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر مومن نہیں، یہودی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر مومن نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، صحیح مسلم کی حدیث طیبہ جلد 2 کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میرا ہی کلمہ پڑھتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانے، تمام نبیوں کو مانے، آقا کریم علیہ السلام کو بھی نبی مانے، مگر خاتم النبیین اس معنی میں کہ اب قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر اس کا انکار ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو صحیح طریقے سے نہ مانے۔ اگر تعویل کر کے کہ خاتم کا معنی مہر ہے تو جس پر مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، اس معنی میں بھی کر رہا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح آقا کریم علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر صرف نبی مانے یا خاتم النبیین کسی اور معنی میں بھی مانے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ختم نبوت پر اسی طرح ایمان لازم ہے جس طرح رسالت پر ایمان لانا ہے، جس طرح توحید پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی توحید پر ایمان لائے اور رسالت پر ایمان نہ لائے تو بھی مسلمان نہیں، رسالت پر ایمان لائے مگر ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کسی نبی نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، اور نہ ہی آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسا فعل کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی اپنی امت میں تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہر نبی عالم ہوتا ہے، جس امت کی طرف اسے رسول یا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا ہے ان تمام علوم پر مہارت تامہ اسے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عالم نبی ہوا کرتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام اس پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ علم والے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کوئی علم مصطفیٰ کی نفی کرتا ہے
تو وہ تنقیص کے زمرے میں آئے گا، توہین کے زمرے میں آئے گا، اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی میرے کریم آقا علیہ السلام کے علم کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اگر شان میں بے ادبی کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت کی توہین کرتا ہے، کسی حکم کو ہلکا سمجھتا ہے، یا اسے برا بلا کہتا ہے، تو اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں سب کچھ برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی کی تعظیم اور توقیر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وَتُسَبِّحُ پھر نماز کا حکم دیا، تو نماز سے بھی زیادہ اہمیت تعظیم مصطفیٰ کی ہے، اور صرف آقا کریم علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہر نبی کی تعظیم یہ ایمان کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ اگر بے ادبی کے ساتھ کوئی لاکھ بار کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے تعظیم ہر نبی کی، اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کسی نبی کے لیے کوئی عیب منسوب کرنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کے لیے کوئی ہلکی بات منسوب کرنا یہ بھی شریعت میں روا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبوت بعد از ظاہری پردے کے بھی نبی نبی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی سے نبوت زائل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نیکیاں کر کے نبی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک کانا خبیث اللعین شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتباع مصطفیٰ میں نبی بن گیا، تو یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اتباع مصطفیٰ میں بھی کامل ہیں اور فنا فی اللہ میں بھی کامل ہیں۔ جب وہ نبی نہیں بنے تو آج کوئی 1400 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد جو لیٹرین میں گر کر مرے وہ نبی کیسے ہو سکتا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو برباد کرنے والی ہیں۔ اور اگر ایسے شخص کے لیے، ایسے شخص کے ماننے والوں کے لیے کسی مسلمان کے دل میں، دل کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی شک موجود ہے، کوئی نرم گوشہ موجود ہے، تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قطعیت سے ثابت ہے آقا کریم علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہزاروں صحابہ نے جانیں نشاور کی ہیں۔ یہ ایسا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس میں ہزاروں صحابہ نے جام شہادت اور سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان من یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر حب نبی کے ایمان کامل نہیں ہے۔ اس قدر تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے کہ اگر کسی کے منہ میں کوئی ایسے لفظ جو آقا کریم علیہ السلام کی شان کے مطابق ہوں اور صرف آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اپنی آواز بھی بلند کر دے، تو قرآن نے اس کے اعمال کو بھی ضائع ہونے کا ارشاد فرمایا، ورنہ اس کے اعمال بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو نبی کے ساتھ وفا، ادب، پیار یہ ایمان کا حصہ ہے، اور تعظیم سب سے اہم ضروری ہے ہر نبی کے لیے، اور ہر نبی کی تعظیم اور ایمان یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔